ویلکم بیک۔ اور جناب اب جو ہم آپ سے خبر شیئر کرنے لگے ہیں وہ ہمیں خبر بہت تواتر سے آج کل اب سامنے آنے لگ گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جنگلی حیات جو ہے وہ ریزیڈینشیل آبادیوں میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر جو اب مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، زیادہ تر مار دیتے ہیں۔ لیکن یہ سٹوری مختلف ہے۔ یہاں پر ہوا یہ کہ ایبٹ آباد کے جنگل سے آبادی میں ایک تیندوا گھس آیا۔ اب لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد اس کے گلے میں رسی ڈال دی، اس کو گھسیٹتے رہے، گھماتے رہے، اس کی دم پکڑ کے اسے گھسیٹتے رہے، اتنی اذیت دی، یعنی کہ اسے مارا بھی، تشدد تک اس پہ کیا ہے کہ اس میں ہمت نہیں رہی اٹھنے کی۔ اب مجھے بتائیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر یہ آپ پہ حملہ آور نہیں تھا تو اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا کس طرح سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایک انسانی عمل ہے؟ دوسرے وائلڈ لائف کے آپ کے یہاں محکمہ ہے، آپ انہیں کال کریں، وہ آ کے باقی سچویشن کو ہینڈل کریں۔ اور جب محکمہ وائلڈ لائف کو یہ خبر پہنچی، انہوں نے آ کے اس تیندوے کو تحویل میں لیا، تو جب تک وہ وہاں پر پہنچا ان کے آفس میں تب تک وہ دم توڑ چکا تھا، تیندوا وہ مر چکا تھا۔ اور پھر اب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آج آنے کا امکان ہے، جس میں یہ اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ اس کی ہلاکت کس وجہ سے ہوئی۔ وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس وجہ سے ہلاکت ہوئی، جس طریقے سے ابیوز کیا جا رہا ہے اس تیندوے کو، اس جنگلی جانور ہے، اس کا یہ قصور تھا کہ وہ آبادی میں گھس گیا۔ جانور پہ کتنا مارا ہوگا کہ وہ مر گیا اس تشدد سے۔ بات کر لیتے ہیں جناب سب ڈویژنل وائلڈ لائف آفیسر سردار محمد نواز ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد نواز صاحب بہت شکریہ۔ مجھے بتائیے گا کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے، یہ سارا پروسیس، یہ سارا عمل میں نے دیکھا ہے، ابھی تک کیا معلوم ہو سکا ہے؟ کتنی دیر اس کو کس طرح کا تشدد کیا گیا اس پہ؟ بہت شکریہ جناب۔ اس طرح ہوا ہے کہ یہ ہمارا ایک ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا گاؤں ہے، بوئی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا گاؤں بوئی ہے۔ آواز کلیئر ہے؟ جی جی۔ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا گاؤں بوئی ہے، وہ بالکل ایڈجسٹنٹ ٹو دا کشمیر ہے۔ وہاں پہ یہ تنوا پایا گیا ہے، اور جیسے ہی اس گاؤں میں انٹر ہوا ہے تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، ٹریپ کر دیا۔ لیکن جو ہمارا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، یا جہاں پہ یہ ساری ریکوائرمنٹ جو جس طریقے سے ہم اس کو پکڑ سکتے تھے، وہ یا اس ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر سے یہ گاؤں تھوڑا سا دور ہے، تو ہمیں پہنچنے میں 2-2.5 گھنٹے لگ گئے۔ لیکن اس سے پہلے لوگ اس کو بڑی اس کو ابیوز کر چکے تھے، اس پہ تشدد کر چکے تھے، لیکن ہمارے آنے سے پہلے ہی انہوں نے متعلقہ پولیس چوکی کے حوالے کر دیا۔ پولیس چوکی والوں کے پاس بھی کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھے یا وہ آلات نہیں تھے جس طریقے سے اس کو ٹریپ کر کے صحیح طریقے سے اس کو ریسکیو کر سکے۔ وہ وہاں سے اس کو رسی سے باندھ کے لے گئے پولیس چوکی تک، تو اس پہ مزید اس کو سفر کرنا پڑا۔ تو پولیس چوکی میں جا کے ہم نے اس کو ریسکیو کیا، لیکن جیسے ہی ہم نے ریسکیو کیا تو وہ اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور وہ ایکسپائر ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہم نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف باقاعدہ FIR کر دی ہے، چلان کر دیے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کو تشدد کیا، مارا، وہ اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ اچھا محمد نواز صاحب، ایک بات ذرا مجھے سمجھائیں آپ۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم عوام کا موقف دیکھیں تو عوام کا یہ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ جب کوئی جنگلی جانور ان کی آبادی میں آ جاتا ہے وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ان کے تاکہ کیٹل کو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچائے گا، یا پہنچاتا بھی ہوگا، بکریاں، گائیں، بچوں کو، آبادی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسری طرف اب وہ تو جنگلی جانور ہے، اس کو نہیں پتا کہ جنگل کیا ہے اور آبادی کیا ہے۔ اگر وہ بھولے بھٹکے آ جاتا ہے یا کسی ریزن سے آ جاتا ہے، فرض کریں خوراک کی کمی سے وہ آ جاتا ہے رہائشی آبادی میں، یہاں پر محکمہ وائلڈ لائف کا کردار بنتا ہے کہ یا تو وہ عوام کو اتنی اویئرنیس دے یا پھر کوئی ایسا مؤثر مینجمنٹ کرے کہ یہ جنگلی حیات جو ہے یہ آبادیوں کی طرف نہ آ سکیں۔ سر میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اسی کو شعور دیا ہے۔ جنگلی حیات کے پاس تو شعور نہیں ہے، اور نئی محکموں کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ ہر ایک انڈیویجول کو ایجوکیٹ کیا جائے، تو اویئرنیس یا شعور ہر انسان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن جو ہوئے انکرائی ہے، جو خوف و ہراس لوگ بنا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ ابھی اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ابھی انسان نے طے کرنا ہے کہ ہم نے ان جنگلی حیات کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اور یہ جتنی بھی جنگلی حیات ہیں یا ہر سردار صاحب انسان کے لیے اس طرح جانور کو اذیت سے مارنا، اس کی سزا کیا ہے یہ بتائیے گا ہمارے قانون میں؟ تھوڑا مختصر بتا دیجیے گا۔ یہ ہمارے ایکٹ میں نان بیلیبل ایکٹ ہے، اگر ہم اس پہ فائن کریں تو اس کا فائن 2 سے 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے، اور یہ اگر فائن بندہ دینے کو تیار نہیں ہوگا تو اس کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ چلیں پھر یہ تو اس تمام تر واقعے کے اندر جو بھی ملوث افراد ہیں نظر آ رہا ہے، ہم ویٹ کریں گے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔